تو خیر فرمایا اولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ ہیں کہ جو فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. فلاح. میرے والد ماجد قطب وقت غزالی دوراں حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدس سرہ بزرگان دیوبند کے اسلاف دیوبند کی ایک نمونہ تھے، ایک مثال تھے. اللہ نے بڑے علوم عطا کیے تھے. اللہ اکبر. ایسا اللہ نے ان کو وجاہت، حسن و جمال عطا کیا تھا کہ چلے آتے تھے ایسے لگتا امام غزالی آ رہا ہے، اور علوم و معارف بیان کریں ایسے لگا امام رازی غزالی آ گئے ہیں. امام غزالی اور رازی کی جب علوم و معارف کھل رہے ہیں ایسے لوگ. دارالعلوم دیوبند کے اندر اپنا فیضان وہاں بڑے بڑے وقت کا ائمہ سے حاصل کیا. ان سے ہم نے پوچھا کہ ابا جی فلاح کس کہتے؟ فلاح. فلاح کیا عجیب بات کی. 2 لفظ کے اندر اس کی ڈیفینیشن کر دی. فرمایا آسان زندگی آسان موت. آسان زندگی آسان موت، اس کو فلاح کہتے. آج زندگیاں ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہیں، تو وہ زندگیاں کیا زندگیاں ہیں؟ وہ زندگی کی کیا لطف ہے کہ زندگی مشکل ہو گئی. کہیں کھانے کی فکر، کہیں پینے کی فکر، پہننے کی فکر، اوڑھنے کی فکر ہے. اور ظاہر فکریں اس وقت لگتی ہیں جب قناعت نہیں ہے. جب قناعت ہے تو تھوڑے پر بھی صابر، قناعت ہے تھوڑے پر بھی خوش، قناعت ہے تو گویا کہ قناعت جب ختم ہو جاتی ہے تو بس حرص اور حیوس طاری ہو جاتی ہے، تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے. بڑے بڑے مالدار بھی پہننے اوڑھنے میں بے چین، لیکن جب قناعت مل گئی تھوڑے پہ راضی ہو گیا. تو قناعت کی دولت سے انسان جب منور ہوا تو فرمایا زندگی آسان اور موت آسان. موت آسان اس لیے کہ آگے کا سامان اتنا برابری کے ساتھ کرتے چلے گئے کہ آج اگر موت آ گئی تو کوئی خطرے کی بات نہیں، کیونکہ آگے کا سامان بالکل مکمل ہے. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں. عطار تھے، عطار عطر فروش. ان کی ایک دکان تھی عطر فروشی کی، بڑی عالیشان دکان. ایک درویش، ایک ملنگ درویش آیا اور آ کے ان کے سٹور میں یہ عطر کی شیشیاں دیکھنے لگا، چکر کاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار تمہاری جان کیسے نکلے گی، اس لیے کہ تمہاری جان ہر شیشی کے اندر ہے. جب انسان کا مال تجارت ہے، ہر شیشی کے اندر تیری جان ہے، تو یہ تیری جان نکلے گی کیسے؟ میں یہ سوچ رہا ہوں. درویش نے یہ بات کہی تو اس پر فرید عطار نے کہا جیسے تیری نکل جائے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی. یہ بات کہی تو درویش کہنے لگا اچھا ہماری تو یوں نکلے گی. یوں کہہ کے وہ سامنے تھڑے پہ، دکان کے تھڑے پہ لیٹا، قبلہ رخ ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا اور اوپر واز کر گئی. کہا ہماری تو یوں نکلے گی. بس فرید عطار کی دل پہ ایسی چوٹ پڑی کہ یار کیا انسان ہے بھائی، اللہ کے رسول کا نام لیا پرواز کر کے. بس ساری کی ساری دکان صدقہ کر دی. ایسی عبادت اللہ کی ایسے اللہ کے ہو گئے کہ اپنے وقت کے ولیوں کے سردار بن گئے. زندگی بھی آسان کر لی، موت بھی آسان کر لی. فرمایا یہ ہے آسان موت. ایسی آسان موت اس لیے کہ دل الجھا ہی نہیں، کیونکہ آگے کی ساری تیاری مکمل، پیچھے کا کوئی غم نہیں ہے. اس لیے کہ سب کے اللہ کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا ہے. خوف کس بات کا؟ خوف تو اس کو ہوتا ہے کہ جس کو یہ خطرہ ہو کہ آگے پکڑے نہ جائیں. اس لیے فرمایا آسان موت آسان. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مصر کے اندر بہت بڑے محدث و ولی گزرے ہیں. ان کے دور میں ایک شخص نے سوچا کہ میں بڑے بڑے محدثین اور اولیاء اللہ کے پاس جاتا ہوں اور ان سے ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال یہ کہ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے آج، تو آپ کیا عمل کریں گے؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ہر بندہ بڑے خاص اعمال بتائے گا. وہ اچھا پھر میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، تو وہ میں سب نوٹ کروں گا، تو پھر اس پہ عمل کروں گا. اب ایک بزرگ کے پاس گئے کہ جی اگر آپ کو پتہ چل جائے آج زندگی کا آپ آخری دن تو کیا عمل کریں گے؟ انہوں نے بڑے بڑے عمل بتایا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. انہوں نے نوٹ کی. دوسرے کے بعد، تیسرے کے بعد، چوتھے کے بعد وہ چکر کاٹتا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے محدث و ولی ان کے پاس گئے کہ حضرت اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آج زندگی کا آخری دن ہے آپ کا، تو آپ کون سے خاص اعمال کریں گے؟ آپ مسکرائے، کہا کہ جو روٹین وائز میرے اعمال ہے وہی کروں گا.
کہ نہیں حضرت اگر آج آخری دن ہو زندگی کا پھر کہ کوئی بات نہیں، جو میری ایک روٹین چلی آ رہی وہی کروں گا۔ پھر وہ کہنے لگے نہیں حضرت میں آپ کو سمجھا نہیں سکا، سب نے مجھے خاص خاص اعمال بتائے ہیں، آپ اپنے خاص اعمال بتائیں نا۔ کہا کہ نہیں بھائی جو روٹین ہے وہی کروں گا میں۔ اس پر شخص نے کہا حضرت میں بات سمجھا نہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا اے اللہ کے بندے، ذوالنون مصری 40 سال سے ساری زندگی اس طرح گزار رہا ہے کہ جیسے اس کا یہ دن آخری دن ہے، ہر دن کو آخری دن سمجھ کے عمل کر رہا ہوں، اس کے اندر مزید کوئی اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آج تو ہم یہ سوچتے ہیں 80 سال کے ہوں گے، 90 کے ہوں گے، 70 کے ہوں گے، نہیں ذوالنون مصری نے طے پہلے دن سے کر لیا کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، ہر عمل میں یہ سوچ کے کرتا ہوں میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے مزید کوئی گنجائش ہی نہیں اضافے کی، لہذا میں کیوں اعمال تبدیل کروں، جو روٹین ہے اس روٹین پر ہی رہوں گا۔ میرے دوستو یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ ہے مرد مومن۔ ہم تو یہ سوچتے یار کوئی نہیں 70 کے ہوں گے کر لیں گے، ابا بھی 80 کے ہوئے تھے پھر نیک ہوئے تھے، ہم پھر نیک ہوں گے۔ ابا نے تو پرانے دیسی گھی کھائے تھے بھائی، پلوانیاں کی تھی 80 تک پہنچا، اور تو پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا، کھاد کی خوراک کھائی ہوئی ہے، تو کہاں پہنچے گا؟ نہیں ایسا نہ سوچو۔ تو ذوالنون مصری کہہ رہے کہ میں نے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، ہر دن کو آخری دن سمجھتا ہوں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ صلو کا صلاۃ المودع، کہ نماز اس طرح پڑھا کرو جیسے رخصت ہو جانے والی کی نماز ہے، کہ مطلب یہ سوچ کے پڑھو کہ پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، سلام پھیروں گا روح قبض ہو جائے گی، آب حیات کے اندر نہلانے کے بعد جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات دنیا میں جو تکلیف دیتے ہیں، یہ تکلیف اصل میں گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہ معاف کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کانٹے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے اور اس کو اجر عطا فرماتے۔ یہاں تک کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر آپ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے پیسے نکالنے کے لیے، آپ نے ادھر جیب میں پیسے ڈھونڈے، پیسے نہیں ملے، آپ کو ایک دم ٹینشن ہوئی، ارے پیسے کہاں گئے، ادھر ہاتھ ادھر مل گئے، وہ جو تھوڑی سی فرمایا ٹینشن ہوئی ہے، اللہ اس ٹینشن پہ بھی اجر و ثواب عطا کرتے۔ یعنی مومن کی زندگی نفع ہی نفع ہے، آپ کو تکلیف ہو، آپ کو راحت ہو، اللہ آپ کو عطا ہی کر رہے ہیں۔ ایمان عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے، معمولی سی تکلیف پر بھی اجر ادا کیا جا رہا ہے۔ اس پر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، حدیث میں آتا ہے ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان، دونوں بیمار ہیں، اپنے اپنے مقام پر بیمار پڑے تھے۔ یہودی کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار مچھلی کھاؤں، مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے۔ اس کے گھر کے آگے تالاب تھا، لیکن تالاب میں مچھلیاں اس وقت نہیں تھیں۔ یہ بنگلہ دیش کے ساتھی جانتے ہیں ان کے گھروں کے آگے تالاب ہوتے ہیں، میں بنگلہ دیش گیا تو میں نے وہاں دیکھے ہیں، تو وہاں تالاب، ہر گھر کے آگے تالاب بنے ہوتے ہیں، اس میں مچھلیاں پھر رہی ہوتی ہیں، جب موڈ ہوتا ہے مچھلی پکڑی، چلو مہمانوں کو کھلائی۔ اب وہ تالاب میں مچھلی نہیں ہے، اس کا مچھلی کھانے کو دل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ وہ فلاں یہودی کو مچھلی کھانے کا دل کر رہا ہے، یہ مچھلی دریا سے لے کے اس کے تالاب میں ڈال دو۔ وہ فرشتے نے مچھلی لے کر دریا میں ڈال دی، اس کو مچھلی مل گئی، اس نے مچھلی پکڑی اور اس کے لیے بھون کے اس کو کھلائی۔ ادھر دوسرا مسلمان اپنے مقام پہ بیمار تھا، اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں زیتون کا تیل پیوں، زیتون کا تیل پینے کو دل کر رہا ہے۔ تو اس کے پاس شیشی تھی، اس کے طاق کے اندر زیتون کی شیشی پڑی تھی، اللہ نے فرشتے سے کہا کہ جاؤ اس کے گھر میں زیتون کے تیل کی شیشی اس کو گرا کے توڑ دو تاکہ یہ پی نہ سکے۔ فرشتہ گیا، اس نے اس کو گرا دیا اور زیتون ٹوٹ گیا۔ اب وہ بیچارہ پریشان ہو یار زیتون کا تیل پینے کو دل کر رہا تھا، یہ کیا ہوا، نہیں پی سکا، شیشی ٹوٹ گئی۔ اب اس کا بھی انتقال ہو گیا، اس کا بھی انتقال، یہودی کا بھی۔ فرشتے جن کو یہ احکامات ملے تھے یہ بڑے پریشان کہ یار یہ کیا ماجرا، وہ مسلمان ہے، اللہ نے اس کو تیل نہیں پلایا، اس کی شیشی بلکہ توڑوا دی، وہ یہودی جو اللہ کے رسول کا بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن، اس کے لیے باقاعدہ مچھلی وہاں دریا سے لا کے ڈلوائی۔ اب اللہ سے سوال کیا، رب ذوالجلال یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آئی، کیا تیری اپنے انداز ہے۔ اللہ اکبر، یہ سمجھنے والی بات ہے میرے دوستوں بزرگوں، دنیا میں تکلیف آتی ہے تو پریشان نہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ تکلیف تمہارے کسی گناہ کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ یہودی نے دنیا میں بہت نیکیاں کی،
دنیا کے اندر بڑی نیکیاں کی، لوگوں کا بھلا کیا، لوگوں کو قرضہ دیا، لوگوں کے صلہ رحمی کی، تو میں نے دنیا کے اندر اس کی ہر نیکی کا بدلہ پورا کر دیا، لیکن ایک نیکی اس کی باقی تھی جس کا بدلہ دینا باقی تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے اس نیکی کا بدلہ کروں، کیونکہ میرے پاس جب آئے گا وہاں تو ایمان پر فیصلے ہوں گے، اور ایمان اس کا صحیح ہے نہیں، لیکن دنیا کے اندر اس کا بدلہ میں نے دینا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ مچھلی کھاؤں، تو میں نے اس نیکی کا بدلہ مچھلی کھلا کے پورا کر دیا۔ اب دنیا کے اندر اس کا حساب برابر کر دیا، اب آخرت کے اندر ایمان کی کسوٹی پر فیصلہ ہوگا۔ اور یہ مسلمان، فرمایا مسلمان کے سارے گناہ میں نے دنیا کی معمولی تکلیفوں سے میں نے معاف کیے، یہاں تک کہ ایک گناہ اس کا باقی تھا کہ سوچا اب کون سی تکلیف سے اس کا گناہ معاف کروں، تو اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں زیتون کا تیل پیوں، تو میں نے اس کے زیتون کے تیل کی خواہش توڑ دی، اس کی شیشی توڑوا دی۔ جب اس کو یہ تکلیف ہوئی، اس تکلیف کے بدلے میں نے اس کا گناہ بھی معاف کر دیا، تاکہ میرے پاس آئے تو بالکل پاک ہو کر آئے۔ اللہ اکبر، پاک ہو کر میرے پاس پہنچے، لہذا اللہ کے پاس پاک ہو کر پہنچا۔ تو دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی تکلیف ہمارے گناہ معاف کر رہی ہیں۔ اس لیے فرمایا